صدر ٹرمپ کو امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیوں پر بریفنگ کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا، جس نے گزشتہ 4 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ایران کشیدگی اور ابنائے ہرمز کی صورتحال کے باعث برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں تقریباً 7% اضافہ ہوا اور ایک موقع پر فی بیرل قیمت $126 تک پہنچ گئی، تاہم بعد میں یہ $114 کے قریب آ گئی۔ اس صورتحال کے اثرات عالمی اسٹاک مارکیٹس پر بھی پڑے، جہاں ایشیا میں مندی جبکہ یورپ میں معمولی بہتری دیکھی گئی۔ تیل کی قیمت بڑھنے سے کھاد مہنگی ہونے لگی ہے، جس سے مستقبل میں خوراک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی صورتحال کے پیش نظر موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے دی جانے والی سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے سفری کرایوں اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافے کو بھی روکنے کی ہدایت جاری کی ہے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کو سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں ریلیف اقدامات کی مؤثر نگرانی کی جائے گی۔ اسرائیل کی بحریہ نے غزہ جانے والی 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو بین الاقوامی پانیوں میں یونان کے قریب روک لیا اور اس میں سوار 175 رضاکاروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس قافلے میں برطانیہ، فرانس، اسپین، یونان اور ترکیہ سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن شامل تھے، جو غزہ کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان لے کر جا رہے تھے۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد اسرائیلی پابندیوں کو چیلنج کرنا اور متاثرہ فلسطینیوں تک امداد پہنچانا تھا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افراد کو اسرائیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے 188 ممالک کے لیے ڈاک سروس بحال کر دی ہے، جبکہ 19 ممالک کے لیے سروس بدستور معطل رہے گی۔ پاکستان پوسٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد صورتحال بہتر ہونے پر بین الاقوامی ڈاک سروس بتدریج بحال کی جا رہی ہے۔ بحال ہونے والے ممالک کے لیے ڈاک ترسیل کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، تاہم افغانستان، ایران، عراق، بھارت، شام، یمن، لبنان اور فلسطین سمیت 19 ممالک کے لیے سروس تاحال بند ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو آئین اور شریعت کے منافی قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ بار میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان ترامیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ کیا گیا ہے اور ججز کے حالیہ تبادلے پر براہ راست حملہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ملکی معاشی و سماجی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ 44% عوام خط غربت سے نیچے ہے اور عدالتوں میں 25 لاکھ مقدمات کا زیر التوا ہونا غریب کے لیے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے تعلیمی نظام کی طبقاتی فرق اور سرکاری اسکولوں کے نجکاری پر بھی کڑی تنقید کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا کر جمہوریت کو نچلی سطح تک پہنچایا جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے حالیہ دورہ لداخ اور وہاں انتظامی تبدیلیوں پر پاکستان کا 2 ٹوک موقف پیش کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان مقبوضہ لداخ کو بھارت کا نام نہاد یونین ٹیریٹری تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی یہ کبھی بھارت کا حصہ رہا ہے۔ ترجمان نے لداخ میں نئے اضلاع کے قیام کو سیاسی انجینئرنگ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ بھارت کے یہ یک طرفہ اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ طاہر اندرابی نے زور دیا کہ بھارت ایسے اقدامات سے متنازع خطے کی قانونی حیثیت اور سیاسی نمائندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا اور عالمی برادری کو اس غیر قانونی عمل کا نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ایٹمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران کے جوہری پروگرام اور وہاں موجود افزودہ یورینیم کے ذخائر کے حوالے سے تشویشناک انکشاف کیا ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ ایران کے پاس اس وقت مجموعی طور پر 440.9 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے، جس کا بڑا حصہ تقریباً 200 کلو گرام اصفہان کے جوہری مرکز کی زیر زمین سرنگوں میں ہونے کا قوی امکان ہے۔ رافائل گروسی نے واضح کیا ہے کہ امریکی حملوں کے باوجود یہ ذخیرہ غالباً محفوظ ہے، تاہم اس کی تصدیق کے لیے نتنز اور فردو جیسی تنصیبات کے مکمل معائنے کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ ایران کے اعلیٰ افزودہ یورینیم کو روس یا کسی اور ملک منتقل کیا جائے، مگر انہوں نے اعتراف کیا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال میں یہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل عمل ثابت ہوگا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ نے عالمی سطح پر آزادی صحافت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں صحافت کی صورتحال
گزشتہ 25 برسوں کی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے، جہاں 180 میں سے نصف سے زائد ممالک صحافیوں کے لیے مشکل یا انتہائی سنگین قرار دیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں اس تشویشناک رجحان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کئی ریاستیں اب صحافت کو ایک جرم کے طور پر دیکھ رہی ہیں اور قانونی اور ریاستی حربوں کے ذریعے آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یوم خلیج فارس کے موقع پر اپنے خطاب میں ابنائے ہرمز کی موجودہ کشیدہ صورتحال اور ممکنہ ناکہ بندی کے تمام تر ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس عالمی آبی گزرگاہ میں کسی قسم کی بدامنی کی صورت میں صہیونی حکومت اور واشنگٹن جواب دہ ہوں گے۔ صدر مسعود پزشکیان اور حریف ممالک کو خطے سے دور رکھنے کے فیصلے کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ابنائے ہرمز کی حفاظت ایران کی قومی سلامتی کا اٹوٹ انگ ہے اور تہران کسی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکی بحری ناکہ بندی کی کوششوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور خبردار کیا کہ ایسی اشتعال انگیز کارروائیاں خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائیں گی اور کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنیں گی۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاسپورٹ کے حصول کو آسان بنانے اور ایجنٹ مافیا کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں سب سے اہم اعلان نارمل پاسپورٹ کی تیاری کی مدت میں کمی کا کیا گیا، جس کے تحت اب شہریوں کو 21 دن کے بجائے 14 دن میں پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ دفاتر کو آئندہ 15 روز کے اندر مکمل طور پر کیش لیس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مالی معاملات میں شفافیت آئے اور شہریوں کو قطاروں سے نجات مل سکے۔ وزیر داخلہ نے عوامی سہولت کے لیے پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام اور بزنس پاسپورٹ کے نظام کو جلد فعال کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں چھت سے محروم لاکھوں خاندانوں کو اپنا گھر فراہم کرنا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اسے ایک مقدس فریضہ قرار دیا اور اعلان کیا کہ اس اسکیم کے تحت 1 کروڑ روپے تک کا قرض انتہائی آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف مقرر کیا ہے، جس کے لیے مجموعی طور پر 3.2 کھرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ اس اسکیم کا اطلاق 4 صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھی ہوگا اور وہ خود ہر ماہ اس منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔